السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، اور وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ کیا سما تھا کہ پیک حضرت خبر یہ لایا کہ چلی حضرت، تمہیں پہ کوشادہ ہیں وہ راستے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بند تھے۔
اور سیدی سرکار اعلی حضرت آگے فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، بڑھ اے محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد، بڑے محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر معراج مصطفیٰ اگر کوئی انسان اپنے ذہن میں اپنے قلب میں بسا لے تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 ماہیت عطا فرمائی۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت، اور دوسرا ہے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تیسرا ہے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کو بھی معراج کرائی، اور آپ کی نورانیت کی بھی معراج ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کی بھی معراج ہوئی۔ اب دیکھیے عرف عام میں ہوتا کیا ہے کہ اس پورے سفر مبارک کو عرف عام میں معراج کہتے ہیں۔ شیخ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شیخ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ قوالوں کے سردار ہیں، جبکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شیخ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دہلوی قوالوں کے سردار نہیں بلکہ آپ علماء کے سروں کا تاج ہیں۔ آپ ان کی کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو ان کی فقیہانہ بصیرت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پاس اور لحاظ معلوم ہوگا۔ وہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء ہے، جس کو ماضی کے صیغے میں اسرا بولا گیا، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔
اور وہاں سے آپ عالم جبروت، عالم لاہوت اور عالم ہاہوت میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر کو اعراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر ماہیت کی معراج کرائی۔ اب کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی، یہ خواب میں ہوئی، معراج جسمانی نہیں تھی۔ اب آئیے قرآن کو پڑھیے اور آپ لغات کو اپنے سامنے رکھیے اور واقع معراج کو سنیے اور سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو آپ عربی لغات کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ لفظ عبد نہ صرف جسم کے لیے بولا جاتا ہے، نہ روح کے لیے بولا جاتا ہے، بلکہ لفظ عبد کا استعمال روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں لفظ عبد کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں نہیں بلکہ آپ کی معراج معراج جسمانی ہے۔ اور دیکھیے بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تو آپ کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا گیا اور آپ براق پر سوار ہو کر کے تشریف لے گئے۔ اور یہ صحیح احادیث کے اندر وارد ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا خواب میں سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سواری کا آنا اور اس سواری پر سوار ہو کر کے جانا یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں نہیں بلکہ معراج معراج جسمانی ہے۔ اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا، جس کا مصدر اسرا باب افعال سے آیا، تو اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کی سیر۔ تو یہ لفظ اسرا یہ خواب میں جو سیر ہوتی ہے اس کو منام بولا جاتا ہے، اس کو اسرا نہیں بولا جاتا۔ تو یہ قرآن کے اندر لفظ اسرا کا وارد ہونا یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں نہیں بلکہ آپ کی معراج معراج جسمانی ہے۔ اور اللہ تعالی نے 27واں پارہ سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ آنکھ کسی طرف فری اور نہ حد سے بڑی۔ تو لفظ بصر کا جب آپ معنی دیکھیں گے تو لفظ بصر کا معنی خواب میں دیکھنے کو نہیں بولا جاتا۔ تو لفظ بصر قرآن میں وارد ہونا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں نہیں بلکہ آپ کو معراج معراج جسمانی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے عظیم الشان معجزہ سفر معراج ہے۔
اور کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی عقل میں نہیں آتا۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جو شے عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہو سکتی، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتا، ما وراء العقل ہوتا ہے۔ تو یہ معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونا، اس لیے کہ خواب میں ایک عام انسان بھی کبھی کبھی آسمانوں کی سیر کرتا ہے، تو آسمانوں کی سیر خواب میں کرنا نبی کا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج معجزہ ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی وہ معراج روحانی نہیں بلکہ معراج جسمانی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار مکہ اور قریش نے، دشمنان اسلام نے، اعدائے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا شروع کر دی، اور وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائیں، آسمانوں کی سیر کریں اور واپس تشریف لے آئیں۔ اور وہ انکار کرنے لگے۔ ابو جہل پورے محلے میں گھومنے لگا اور لوگوں کو بتلانے لگا، تو ابو جہل کا انکار کرنا اور کفار قریش کا انکار کرنا، اعتراض کرنا، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کبھی بھی کفار اس پر اعتراض نہ کرتے۔ تو کفار کا اتنی شدت کے ساتھ انکار کرنا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی ہے۔ اور شرح عقائد نصفی میں امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمِعْرَاجَ فِي الْمَنَامِ أَوْ بِالرُّوحِ وَلَيْسَ بِمَا يُنْكِرُ كُلَّ الْإِنْكَارِ وَالْكَفَرَةُ انکروا امر المعراج غایت الانکار فکثیر من المسلمین فقد ارتدوا بسبب ذلک۔ یہ عقائد میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے شرح عقائد نصفی۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو آپ کی یہ معراج جسم کے ساتھ تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے بالکلیہ طور پر کافروں نے بڑی شدت کے ساتھ انکار کیا، بلکہ آگے آپ فرماتے ہیں بل کثیر من المسلمین فقد ارتدوا بسبب ذلک، بلکہ بہت سارے کمزور ایمان مسلمانوں نے بھی اس کا انکار کیا اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب اگر کوئی بالکلیہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا کوئی انکار کر دیتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اور جب کفار قریش نے انکار کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے
اے ابو بکر تمہارے ساتھی بڑی عجیب و غریب بات بتلا رہے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی اور واپس تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ سے یہ خطاب عطا فرمایا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، قیامت تک کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کے لقب سے پکارا جاتا رہے گا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق سے لوگوں نے انکار کیا تو وہی جواب ان کے لیے بھی ہے جو ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں، ہو سکتا ہے چھپ چھپ کر کے سن رہے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں بار بار آتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں۔ تو جب حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا سے بار بار آ سکتے ہیں، بار بار جا سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ معراج جسمانی ہے، اور ابھی بھی اگر کسی کو انکار ہو اور وہ انبیاء اکرام کی طاقت کو نہ مانتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جا کر کے بیٹھے اور قرآن کا ترجمہ پڑھے، اور اگر اردو آتی ہو تو ترجمہ کنز الایمان ما خزائن العرفان سیدی سرکار اعلی حضرت اور صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ترجمہ اور ان کے حاشیے کو پڑھے، اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لانے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آسمانوں کو عبور فرما کر کے روئے زمین پر تشریف لا سکتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آنے واحد میں اس روئے زمین سے عرش معلیٰ پر جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو کہ جو صدیق ہے اور غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور ہم نے اسے مقام رفیع عطا فرمایا، آسمانوں کو بلند فرما لیا۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام اس روئے زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روئے زمین سے آسمان پر جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، بلند فرما دیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جا سکتے ہیں
اور قیامت سے پہلے نزول فرما سکتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے واحد میں اس روئے زمین سے عرش معلی پر جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ اور اب بھی اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حضرت جبریل امین کہاں رہتے ہیں، ان کا مقام کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس زمین سے آسمان تک کی جو مسافت ہے، جو فاصلہ ہے، وہ اگر تیز گھوڑا دوڑایا جائے تو 500 برس لگ جائیں گے۔ اس طرح سے ساتوں آسمانوں کو عبور کرنا، اس سے بھی بہت اوپر جا کر کے سدرۃ المنتہا ہے، حضرت جبریل امین کا مقام ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ اپنے ذہن میں غور و فکر کیجئے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو ایک انسان کو جب کنویں میں ڈالا جائے تو اس کا ہاتھ چھوڑنے یا رسی کاٹنے سے لے کر کے اس کی تہہ تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے تخت لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اتنے سے وقت میں سدرۃ المنتہا سے جنت پہنچے، جنت سے تخت لے جا کر کے کنویں میں بچھا دیتے ہیں۔ تو جب حضرت جبریل امین اتنے سے وقت میں سدرۃ المنتہا سے جنت اور جنت سے روئے زمین پر تشریف لا سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آنے واحد میں عرش معلی پر تشریف لے جا سکتے ہیں اور وہاں سے واپس تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ واقعات ہم نہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور تمام مسلمان اس سنت پر عمل بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے کر کے چلے جاؤ، تو آپ اس وقت بھی سدرۃ المنتہا سے جنت پہنچے اور جنت سے آپ روئے زمین پر نازل ہو گئے۔ اب چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں، چھری کو ایک ہاتھ سے اور گردن تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو جب حضرت جبریل امین ایک آنے واحد میں، بلکہ آنے واحد نہیں اس کے بھی کئی حصے کیے جائے، اس سے پہلے سدرۃ المنتہا سے جنت اور جنت سے روئے زمین پر تشریف لا سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج میں سدرۃ المنتہا سے آگے لامکہ، وہاں سے عرش معلی اور عالم لاہوت میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے واپس تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہوتا تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنا ایک پیر ایک رکاب میں رکھتے، دوسرے رکاب میں پیر پہنچنے سے پہلے پورا قرآن مقدس مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت مولا کائنات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جب ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیے وقت جو ہے طویل ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام جب معراج میں جائیں ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ ہمارے لیے وہ وقت تنگ ہوا یا حضور علیہ السلام کے لیے وقت بڑھ گیا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایک آنے واحد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلی پر تشریف بھی لے گئے اور آپ واپس روئے زمین پر تشریف بھی لے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمائی وہ معراج خواب میں نہیں بلکہ معراج جسمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں عطا فرمائی، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ 11واں پارہ پڑھیے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
بے شک اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو خریدنے والا اللہ تعالی اور بکنے والا مال، مومنین کی جان اور ان کا مال اور اس کی قیمت جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سودے پر وکیل اعظم ہے، اور وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ خریدنے والے کو بھی دیکھے اور بکنے والے مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی کہ محبوب پاک آپ نے مومنین کی جان کو بھی دیکھا، مومنین کے مال کو بھی دیکھا، اب آپ آسمانوں پر تشریف لے آئیے، خریدنے والے اللہ رب العزت کا بھی دیدار فرما لیجئے، اور جو مومنین کے جان اور مال کی قیمت جنت ہے اس جنت کی بھی سیر فرما لیجئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ اب اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام کے تمام پیغمبران اعظام کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس نبی کا ذکر۔ اب ہر نبی نے شہادت دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، لیکن تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے تھی، تو ضرورت تھی کہ ایک ایسی ذات ہو جو دیکھ کر گواہی دے، تاکہ اس کی گواہی پر، اس کی شہادت پر تمام کے تمام انبیاء کرام کی گواہی اور شہادت مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد میں کسی نبی کے آنے کا امکان نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ ہر نبی نے بنا دیکھے شہادت دی، اور سرکار نے دیکھ کر کے شہادت دی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک لمبی بحث زمین اور آسمان کے درمیان چھڑی ہوئی ہے۔ زمین آسمان سے کہتی ہے آسمان مجھ پر شجر و حجر، خشک و تر اور طرح طرح کے سبزات اور خضروات ہیں، تو آسمان زمین کو جواب دیتا ہے کہ زمین سن، مجھ پر شمس و قمر اور ستارے اور میری پشت پر فرشتے ہیں۔ تو زمین اس پر کہتی ہے کہ آسمان سن، اگر تجھ پر یہ ساری چیزیں ہیں تو میرا مقام یہ ہے کہ مجھ پر بیت اللہ ہے کہ جس کا طواف انبیاء کرام کرتے ہیں، اولیاء کرام کرتے ہیں، اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ تو آسمان کہتا ہے کہ زمین تیرے اوپر بیت اللہ ہے اور میری پشت پر بیت المعمور ہے کہ جس کا طواف 70,000 فرشتے روز کرتے ہیں۔ اور سن، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو قائم فرمایا۔ جب زمین اتنا سنتی ہے، اتنا سننے کے بعد کہتی ہے آسمان سن، جب تیرے اوپر جنت ہے تو مالک جنت میری پشت پر ہے۔ جب آسمان اتنا سنتا ہے تو اس کی پشت خم ہو جاتی ہے اور زمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے پروردگار عالم، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے مجھے شرف عطا فرما، تاکہ زمین کے سامنے
سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دعا کو قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک آسمان پر پہنچ گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر یہ احسان کیا اور حضور علیہ السلام کو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اسی طرح سے انا اعطیناک الکوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا، اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے ہر شجر پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تاکہ مالک اپنی ملکیت کو دیکھ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سرکار کو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے یہ تو بات ہو گئی اس کی حکمت، اور سرکار کی جو معراج ہے وہ معراج جسمانی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب کوئی بھی جب سفر ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سفر کرانے والا کون ہے، سفر کرنے والا کون ہے، سفر کتنے وقت میں ہوا، سفر دن میں ہوا کہ رات میں ہوا، سفر کیوں ہوا۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اگر سوال کیا جائے کہ سفر کرانے والا کون ہے تو قرآن جواب دیتا ہے سبحان، یعنی سفر کرانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سفر کرنے والا کون ہے تو قرآن جواب دیتا ہے بعبدہ، اس کے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا۔ سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا تو قرآن کہتا ہے اسرا، یعنی یہ جو سیر تھی دن کی نہیں بلکہ رات کی تھی۔ کتنے وقت میں ہوا، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور سوال کیا جائے کہ سفر کیوں کرایا گیا تو قرآن جواب دیتا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کو ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو اس میں یہ نہیں فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے سفر معراج فرمایا، بلکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کی ابتدا فرمائی سبحان الذی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر معراج کیسے ہوا یہ ہماری ماوراء العقل ہے، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان کیوں کہا؟ پاک ہے وہ ذات۔ اب کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ رب العزت میں کوئی نقص مانتا ہے تو وہ کچھ بھی کہتا پھرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں سنو، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جو ہر عجز اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت عطا فرمائی، اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیت ہیں: بشریت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی آپ دیکھیں، انما انا بشر مثلکم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بشر ہوں، اور ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اپنی طرح بشر نہیں مانتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اس وقت حضرت جبریل امین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے اور بلانے والی رب کی ذات ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی لا یعرفنی حقیقتی سوا ربی، کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے اور میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جانے بھی کیسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے عروج فرماتے ہیں، اس وقت نہ آپ کے ساتھ میں کوئی سواری تھی، نہ آپ کے ساتھ کوئی حکم رقاب تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہے وہ اللہ کا محبوب جانتا ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جانتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی دولت عطا فرمائی، اور معراج کا سفر اس طرح سے شروع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتے ہیں، لیکن آج عجب اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، اور دیکھیے جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو بلانے کی الگ الگ حیت ہوتی ہے۔ کبھی کسی طریقے سے وہاں تک خبر پہنچا دی جاتی ہے اور انسان اس دعوت میں تشریف لے جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر تعظیم اور توقیر یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص بندے کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہ بندہ اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ اس میں رسپیکٹ اور تعظیم و توقیر زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور آپ کو معراج کے سفر، اس سفر پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں حضرت جبریل امین کو بھیجا، جو ہاتھ باندھ کر کے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن مقدس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور با جو آتا ہے وہ 10 معنی کے لیے آتا ہے، اور انہی 10 معنی میں آپ کو جو ہے معنی کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی با جو ہے وہ متعدی کے لیے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ذہبا وہ گیا، ذہبا بھی وہ لے گیا، یعنی وہ جو ہے معنی اس کے اندر معنی متعدی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن لفظ اسراء جو کہ باب افعال کا یہ مصدر ہے، یہ خود فعل لازم نہیں بلکہ فعل متعدی ہے، اور یہاں پر با کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر جو با آیا وہ با تعدیہ یا متعدی کے لیے نہیں
بلکہ با مصاحبت کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو آپ تنہا نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حزن و ملال ہوا، تو قرآن اس پر شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر اب بھی یقین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جب آپ کو سفر معراج پر بلایا تو آپ اکیلے نہیں، رب کی ذات بھی آپ کے ساتھ تھی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ تھی تو آپ کو عرش اعظم پر کیوں بلایا؟ یہی ملاقات ہو جاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی خاص ملاقات ہو تو وہ سب کے سامنے ملاقات نہیں ہوتی ہے، بلکہ تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما ہیں۔ حضرت جبریل امین دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر حضرت جبریل امین سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو بیدار کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا، جو کہ بے ادبی ہے، اور اگر نہ جگایا جائے تو حضور علیہ السلام کے سفر میں تاخیر ہوتی ہے۔ ابھی حضرت جبریل امین سوچ ہی رہے تھے، اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے جبریل میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے اپنے کافوری ہونٹ کو مس کر دو، جس کی ٹھنڈک کو محسوس کریں گے اور بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امین اپنے ہونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے مس کر دیتے ہیں، جس سے حضور علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب یہاں پر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل امین کے ہونٹ کافور کے بنے ہوئے ہیں، اور کافور کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگر اس کو جسم انسانی سے ملا جائے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو کافور کے ہونٹ اس لیے عطا فرمائے تاکہ معراج کی رات میرا محبوب آرام فرما رہا ہو اور حضرت جبریل امین اپنے ہونٹوں کو مس کرے، جس کی ٹھنڈک کو وہ محسوس کرے اور میرا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ حضرت جبریل امین جگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر جگاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ادھر باہر براق سواری کے انتظار میں ہے، حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے براق بھیجا گیا۔ براق یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی ایک سواری ہے جو 70,000 سال سے اسی انتظار میں تھا کہ کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین جنت جاتے ہیں اور براق کو دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک حسین و جمیل براق ہے۔ ایک طرف دیکھا کہ ایک براق اپنا سر جھکائے ہوئے زار و قطار رو رہا ہے،
حضرت جبریل امین نے رونے کا سبب پوچھا تو براق کہنے لگتا ہے کہ کاش میری پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب فرما لیا۔ اب حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں براق لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیے، لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی امت یاد آ جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ فرماتے ہیں، آپ توقف فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی تعظیم میں، آپ کی توقیر میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ آپ سوار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، تمہاری میزبانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں توقف اس لیے فرما رہا ہوں کہ آج اللہ رب العزت مجھے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، آسمانوں پر بلا رہا ہے۔ کل حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پل صراط ہوگا جو کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اے جبریل امین، میری امت وہاں سے کیسے گزرے گی؟ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میرے محبوب پاک سے کہہ دو کہ آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت کو اس طرح سے گزار دیا جائے گا کہ آپ کی امت کو خبر نہیں ہوگی۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو جاتے ہیں اور براق پر سوار ہو کر کے سواری چلتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں براق کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ براق پر سوار ہوئے، آپ کا گزر کثیب احمر سے ہوا اور صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی، کہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو نماز مردہ ادا کرتا ہے یا زندہ؟ تو ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سینکڑوں سال کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک میں آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک اسی طرح سے زندہ رہیں گے اور اپنی امت کے احوال کو اسی طرح سے ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي کا لفظ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب لفظ صلاۃ اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی درود پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب اگر اس حدیث پاک کا یہ معنی لیا جائے، مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، اگر اس حدیث کا یہ معنی مراد لیا جائے تو تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کھڑے ہو کر کے درود پڑھ رہے ہیں، جب کھڑے ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے اور آپ مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام صفے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ دیکھیے اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جب کوئی سواری پر سوار ہوتا ہے اس وقت جو رفتار ہوتی ہے وہ سواری کی رفتار ہوتی ہے، سوار کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آنے واحد میں وہ ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں میل کی دوری کا سفر طے فرما سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کثیر لوگ صاحب فضیلت ہوں تو ان میں جو سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ امامت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے، اور اگر علم میں سب برابر ہوں تو وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے کہ جس کی قرات سب سے افضل ہو، اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو الگ الگ درجات ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے، اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو خوبصورتی کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ کا امام بننا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی امامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں تو آپ کا یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسرا بولا جاتا ہے۔ اب آپ سفر فرماتے ہیں مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی طرف۔ آپ جب آسمان پر عبور فرماتے ہیں تمام کے تمام انبیاء کرام نیچے رہ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے۔
آپ یکے بعد دیگرے تمام کے تمام انبیاء کرام کو سلام کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام آپ کا استقبال فرماتے ہیں۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو فضیلت عطا فرمائی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد سرکار کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام ملا کہ آپ پہلے آسمان پر پہنچ گئے، حضرت یحییٰ و عیسیٰ کو یہ مقام ملا کہ آپ دوسرے پر پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے پر پہنچ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچ گئے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو عبور فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب آپ نے جب سفر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ بشریت مصطفیٰ ہے، اور آپ نے جب سفر فرمایا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، یہ نورانیت مصطفیٰ ہے، اور آپ عالم ملکوت میں پہنچتے ہیں تو آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم تیرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اجازت مرحمت فرمائی، جہاں پر خانہ کعبہ شریف تعمیر ہے سیدھا اسی کی محاذ میں بیت المعمور ہے، اور خانہ کعبہ انسانوں کا قبلہ ہے اور بیت المعمور تمام فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور آپ بیت المعمور میں تمام فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں، اور فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اب آپ کا گزر جب وہاں سے ہوتا ہے عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرف چلتے ہیں تو حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات ربانی سے میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت جبریل امین بھی یہیں پر رہ جاتے ہیں، براق بھی یہیں پر رہ جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سفر فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ سوال حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کیا تھا کہ اللہ کے خلیل اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بتائیے، اس لیے کہ میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد آ گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل اگر کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری کوئی تمنا نہیں ہے، اگر میری آرزو ہے، میری تمنا ہے تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ناز کرو۔ حضرت جبریل امین کی تمنا کیا ہے؟ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ
اگر میری کوئی تمنا ہے تو تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ پل صراط پر میرے پر بچھے ہو اور آپ کی امت گزر رہی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی اس تمنا کو قبول فرمایا۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرف بڑھتے ہیں۔ براق بھی رہ جاتا ہے اور حضرت جبریل امین بھی رہ جاتے ہیں۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یہ فارسی کا شعر ہے اور یہ شعر ایسا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، ہر ادارے کے اندر یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ پڑھتے کیا ہیں۔ حضرت الشیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو آپ کی تجلی میرے پروں کو چلا کر کے راہ کر دے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ترجمہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، اور جو دوسری کتابوں میں نے پڑھا تو اردو میں اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات ربانی میرے پروں کو جلا کر کے راہ کر دے۔ اب دیکھیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور وہ جو کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور دونوں سے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے۔ اب وہ پردے بے نقاب ہونے والے ہیں اور آپ کی تجلیات کا یہ عالم ہوگا کہ حضرت جبریل امین کے پر جل جائیں گے۔ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آگے تجلیات ربانی کا یہ عالم ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اگر حضرت جبریل امین گئے تو آپ کے پر جل جائیں گے، تو پر حضرت جبریل امین کے جل رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر حضرت جبریل امین کے پر جلتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ دونوں معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس تجلی کو حضرت جبریل امین تاب نہیں لا سکتے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنِ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آپ عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ لا مکان پہنچتے ہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یعنی تمام کے تمام مکان، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو یا لا مکان ہو یا عرش ہو، وہ تمام کے تمام مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالی کی ذات وہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں، اسی کسی مقام کی حاجت نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 ایسے پردوں کو عبور فرماتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پردے کی مسافت کا یہ عالم ہے کہ اس کے درمیان میں 500 برس کے راستے کا فاصلہ ہے۔ آپ نے 70,000 پردوں کو عبور فرمایا اور آپ لا مکان سے عرش معلی پر پہنچ گئے۔
عالم جبروت سے عالم لاہوت، اور جب آپ سدرۃ المنتہا سے عالم جبروت اور عالم لاہوت میں پہنچتے ہیں تو ایک نوری زینہ آ جاتا ہے کہ جس کو رفرف کہا جاتا ہے، اور آپ اس پر سوار ہو کر کے عروج فرماتے ہیں، اور آپ 70,000 پردوں کو عبور فرماتے ہیں۔ اور اب ایک ایسا مقام آتا ہے عالم ہاہوت کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہیبت ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایک آواز آتی ہے، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، آپ اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی انسان ہے، وہاں پر یا خدا کی ذات ہے یا جانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، یعنی آپ اتنا قریب ہوئے، پھر وہ اور قریب ہوا، مزید قریب ہوا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں جو ہے ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ حضرات محترم، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے ثم دنا فتدلی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، مزید قریب ہوئے، اور اگر اس کا ضمیر کو رب تبارک و تعالی کی طرف راجع سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے تشریف لے گئے بلا تشبیہ، جس طرح رب کی شان کے لائق ہے پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہاہوت میں پہنچ جاتے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قریب ہوئے، مزید قریب ہوئے، اور آپ کا فاصلہ اتنا رہ گیا کہ جیسے دو کمان۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان فاصلے کو سمجھے گا تو اگر کسی چیز کی حیت ہو تو حیت سے وہ فاصلہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی شے نہیں۔ اب یہ فاصلہ قرب میں کیسے بدلتا ہے اس کو اللہ رب العزت جانے یا اس کا محبوب جانے۔ اللہ تعالی نے سمجھانے کے لیے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، یعنی دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کچھ کم، اور یہاں تک کہ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ آپ وصال ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے قریب ہو گئے، اور قربت کے اندر جو بعد کا معنی پایا جاتا ہے وہ معنی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب رب کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے حبیبی انا و انتا وما سوا کا خلقت لأجلک، اے محبوب میں ہوں اور تو ہے، اور جو کچھ تیرے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی انا و انتا وما سوا کا ترکت لأجلک، اے پروردگار عالم میں ہوں اور تو ہے، اور جو کچھ تیرے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے ترک کر دیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پروردگار عالم تمام زبانی اور بدنی اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سلام پیش کیا تو یہ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے خاص نہیں رکھا، بلکہ آپ نے وہاں پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار عالم ہم پر سلام ہو اور تیرے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اب اس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ چاہے آپ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پڑھنا رب تبارک و تعالی کی سنت ہے، چاہے آپ سلام پڑھو غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو سلام میں صالحین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا، اور نبی پر سلام اللہ رب العزت نے پیش فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سلام پڑھنا اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھنا اللہ تعالی نے معراج میں عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسی لیے جو ہم سے الگ لوگ ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ اسی لیے معراج النبی نہیں مناتے۔ اگر معراج النبی منائیں گے تو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے ساری حقیقت سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کی بارگاہ میں کلمات کہے، اللہ تعالیٰ نے جو خطاب دیا، آپ نے جو اپنی امت کو شامل فرمایا، اور جب فرشتوں نے یہ انعام و اکرام دیکھا سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ پورے کا پورا مل کر کے تشہد بن جاتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا انسان ہو، اگر کوئی انسان نماز میں تشہد پورا پڑھنا واجب ہے، اگر اس کا ایک لفظ بھی چھوڑ دیتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک نبی پر سلام نہ پڑھا جائے، اللہ کے ولیوں پر سلام نہ پڑھا جائے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ نماز کے باہر پڑھنا کیسے بدعت اور کیسے ناجائز اور حرام ہو سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور معراج میں آپ کو کیا عطا فرمایا اور کیسے ملاقات ہوئی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یعرفنی حقیقتی سوا ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عین آنکھ سے اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار فرمایا، اور آپ نے دیدار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کیا عطا فرمایا، کتنا عطا فرمایا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی وہ وحی فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، کیا فرمایا، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے یا اس کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب آئیے اس کی واپسی کی طرف چلتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر جب کوئی سفر پر جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عظیم سفر پر تشریف لے گئے، تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے آتا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کتنی نمازوں کا؟ یہ مسئلہ حل کر دوں انشاءاللہ۔ جمعے میں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ بھی دیا، جنت کی سیر فرمائی، بہشت کو دیکھا، حوران بہشت کو دیکھا، تمام عالم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، تاریک نماز کو دیکھا، تاریک صلاۃ کو دیکھا، تاریک زکوٰۃ کو دیکھا، گناہ گاروں کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا۔ تمام چیزیں انشاءاللہ بعد میں کبھی ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونا یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور یہ احادیث بخاری اور مسلم کے اندر وارد ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، کم کرا آئیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ نماز 5 رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں کہ امت نہیں پڑھ پائے گی، تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی کیوں نہیں کہا کہ اللہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کر دی؟ تو دیکھیے اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار مانگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو اس میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی ایک تجلی ڈالی، تو تجلی جب کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ بے ہوش ہو گئے تو دیکھا کیا، اور جب کچھ نہیں دیکھا تو بے ہوش کیسے ہوئی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلا رہا ہے کہ میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ بلانے سے تشریف لاتے ہیں، اور 9 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، اور 50 کی 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام جب 5 نمازیں لے کر کے آتے ہیں تو مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نمازیں 50 عطا فرمائی، 50 کی 5 رہ گئی۔ اگر آپ کی امت ان 5 نمازوں کو ادا کرتی رہے گی تو ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ثواب 50 نمازوں کا ملتا رہے گا۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ سرکار بار بار تشریف لے جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں کا دیدار کرتے رہیں، اور اب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے رہیں کہ جن آنکھوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ بار بار آتے رہیں، جاتے رہیں، آپ کو 50 نمازیں ملیں، کم ہو کر کے 5 رہ جائیں، اور ثواب 50 کا ملتا رہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ نمازیں جو ملی تھی 50 ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 50 کی 5 رہ گئیں، اور جیسا کہ ان کی زبان میں بولتے ہیں کہ زندوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں، مردہ کا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں مردے سے وسیلہ مانگنا جائز نہیں، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم مدد مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے عرصہ گزر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے نمازیں کم ہو رہی ہیں،
جو لوگ کہتے ہیں بقول خود کے کہ انبیاء کرام مر کر کے مٹی میں مل چکے اور مردوں سے وسیلہ نہ لو، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نمازیں 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ 50 پڑھا کرو، اس لیے کہ جنہیں تو مردہ مانتے ہو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو 5 بنایا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام مرتے ہی نہیں ہیں، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد اقصی میں سرکار کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ادھر آپ چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی فرما رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سینکڑوں سال کے بعد ان کے وسیلے سے نماز کم ہو سکتی ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی عاشق رسول سرکار کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ سے رد نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ دیکھیے حیات انبیاء پر اگر چاہوں تو بہت سارے دلائل میں دیتا بھی رہتا ہوں، آج صرف ایک بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو زندہ ہیں، وہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو تمام کے تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام زندہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرات جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم غلامان محمد کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم تمام گمراہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔